الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا قولا کو موٹا نہیں کرنا ہے. کان یہ چھوٹا کاف ہے, کتاب والا کاف. یہ جو کتاب لکھتے ہیں ہم تو اس کے جو کاف آتا ہے اس کو ہم چھوٹا کاف کہتے ہیں. اس کو باریک کر کے ادا کرتے ہیں کیا. اور جو کینچی والا کاف ہے اس کو باریک کر کے نہیں ادا کرتے, اس کو موٹا کر کے ادا کرتے ہیں. خوف تو قاف اور کاف ان دونوں کا فرق ہے جس کو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا اب معزز دوستو, یہ جو چھٹا پارہ ہم شروع کر رہے ہیں اس کی پہلی آیت میں ایک بہت اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے جس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے. لا يحب اللہ الجہر. لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. یحب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یحب آپ جانتے ہیں کہ یحب حب محبت یہ معنی ہے, اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو لا يحب اللہ, اللہ محبت نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ محبت کس سے نہیں محبت فرماتا؟ الجہر, جہر کہتے ہیں بلند آواز کو. ایک نماز سری ہوتی ہے, ایک نماز جہری ہوتی ہے. سری اور جہری. سری نماز وہ ہوتی ہے جن میں قرات بآواز بلند نہیں کی جاتی, یعنی ظہر اور عصر کی. اس میں امام بآواز بلند قرات نہیں کرتا, اس کو سری نماز کہتے ہیں. اور جہری نماز وہ ہوتی ہے جس میں بآواز بلند امام جماعت کرواتا ہے, جیسے فجر کی نماز ہے. اور کون کون سی؟ مغرب اور عشاء کی. شاباش. تو فجر, مغرب, عشاء اور جمعہ اور عید یہ جہری نمازیں ہیں جس میں بآواز بلند. تو جہر کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا بآواز بلند. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر, اللہ ظاہر کرنے کو پسند نہیں فرماتا. کیا ظاہر کرنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا؟ بالسوء. سوء برائی کو کہتے ہیں. سوء
بر میں نہ نیکی اور سو میں نہ برائی. تو اللہ تعالیٰ برائی کے اظہار کو پسند نہیں فرماتا. یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے. برائی کا تذکرہ بھی برائی ہے. جس وقت آپ برائی کو بیان کرتے ہو ظاہر کر کے، گناہ جو ہے کہ اس میں یہ گناہ ہے، اس میں یہ گناہ ہے، یعنی غیبت کرتے ہو، لوگوں کے اندر عیب بیان کرتے ہو، یہ برائی ہے، یہ زیادتی ہے. تو کسی کی برائی کو بھی اوپن بیان کرنا جائز نہیں. اس آیت کی روشنی ہے. کوئی بندہ برا ہے، کوئی سیاکار ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے، تو وہ اس کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ اس کی برائیاں شہر میں بیان کرتے پھرو، نام لے لے کر کے یہ فلانا ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا. من القول، یہ جو آپ بات سے، قول سے لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہو کھول کھول کر، لا یحب اللہ، اللہ یہ پسند نہیں فرماتا. الا من ظلم، اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر من ظلم، جس بندے پہ ظلم ہوا ہے وہ مظلوم ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے. یہ مسئلہ سمجھیں. ایک آدمی ہے کہ جس کا گھر بار کوئی چور لوٹ کے لے گئے ہیں، ڈاکو، اور وہ کہے مجھے بچاؤ لوگوں، یہ چور جا رہے ہیں، تو کوئی کہے اوے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے برائی کو بیان نہیں کرنا چاہیے، چپ کر، جو ہو گیا ہے ہونے دے، چلنے دے. یہ نہیں. الا من ظلم، جس پہ ظلم کیا جا رہا ہو، زیادتی کی جا رہی ہو، تو مظلوم اپنی آواز بلند کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی پہ ظلم نہیں ہے اور کسی شخص کے اندر وہ برائی دیکھتا ہے تو وہ لوگوں کو بیان نہ کرے، اس کو کہہ دے کہ یار تم یہ اچھا نہیں کر رہے. اب اس کے بھی 3 درجے ہیں کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو قوت کے ساتھ اس برائی کو روکیں، اور اگر بازو کے ساتھ روکنے کی آپ میں طاقت نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ الٹا میرے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، تو پھر زبان سے اس کو روک دیں. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ممکن نہیں، زبان سے بھی یہ صورتحال ایسی ہے، تو پھر اس برائی کو دل میں برا جانے. وذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے. کمزور ایمان، یہ ضعیف ترین درجہ ہے ایمان کا. تو یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی برائیاں بیان کرنا، لوگوں کے عیب بیان کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا فرمان ہے حسنوا موتاکم، جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے تو تم اس کی خوبی بیان کرو اور اس کی غلطیوں سے پردہ پوشی کرو. جب آپ خوبیاں بیان کرو گے تو لوگوں میں خوبیاں پیدا ہوں گی. جب برائیاں بیان کرو گے تو ایک تو وہ غیبت ہوگی، کیونکہ وہ بندہ تو فوت ہو گیا ہے، تو آپ کی غیبت کا اس کو تو فائدہ ہوگا، آپ کو نقصان ہوگا. آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں جانا شروع ہو جائیں گی اور اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو لوگوں کے بارے میں کومنٹ کرنا بند کر دو، زبان کو کنٹرول کر لو، روک لو. سب سے زیادہ قیامت والے دن پریشان وہ ہوگا جس کی زبان زیادہ چلتی ہے، جس کی زبان رکتی نہیں، ہر وقت ٹو میں لگا رہتا ہے، او فلانا ادھا ہے، فلانا ادھا ہے، فلانی ادھا ہے، او اتنے روڑا ہے. تجھے کیا ضرورت ہے لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے کی؟ اپنے گناہ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں. اس کی مثال صوفیہ دیتے ہیں کہ جب کسی کا آپ عیب بیان کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک توپ رکھی ہوئی ہے، توپ یا ٹینک، تو آپ اس میں نیکیاں ڈالتے ہیں اپنی، اور جس بندے کی آپ نے برائی بیان کی ہے نام لے کر، وہ نیکی آپ نے ڈالی اس توپ میں، فائر کر دیا، وہ نیکی اس کے گھر چلی گئی.
تو آپ کی نیکیاں آپ نے کی ہیں، محنت آپ نے کی ہے، وہ بیٹھے بٹھائے ثواب لیں گے آپ کا۔ تو کئی بندے اس وجہ سے قیامت والے دن بخشے جائیں گے کہ لوگ ان کو برے کہتے ہوں گے، بندہ بڑا پیڑا ہے، نام لے لے کے کہتے ہوں گے، اور نیکیاں ساری ان کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ تو اس انداز میں بات کرنا کہ وہ غیبت بنے، اس کی پشت کے پیچھے اور برائی بیان کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں 6 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی کے عیب کو بیان کرنا جائز ہے۔ شریعت میں بعض صورتیں ایسی بیان کی گئی ہیں جن میں کسی کے عیب کو بیان کرنا، مثال کے طور پہ جیسے ایک وجہ میں نے پہلے بیان کی کہ اگر کسی کا گھر لٹ جائے تو وہ حاکم وقت کے پاس جا کر اس بندے کے بارے میں بیان کر سکتا ہے کہ یہ بندے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، مجھے انصاف دلایا جائے۔ تو وہ چونکہ اس کی پشت کے پیچھے ہی ہوگا تو وہ غیبت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی شخص آ کے پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرنا ہے فلاں گھر میں اس جگہ پہ، اب وہ تو موجود نہیں ہے، اب آپ سے مشورہ پوچھا گیا ہے، تو اب آپ میں شرعی طور پہ حکم ہے کہ سچی بات بتائیں، کیونکہ مشورہ ایک امانت ہے۔ لڑکا شرابی ہے، زانی ہے، چوریاں کرتا ہے، نشئی ہے، کوئی آپ سے آ کے پوچھے جی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ادھر کرنے کی بات چل رہی ہے، تو آپ ہمسائے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے، آپ کہیں جی کسی کی برائی نہیں بیان کرنی چاہیے، کسی کا عیب بیان نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کہیں جی بہت اچھا ہے، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، اس وقت آپ پہ شرعی حکم ہے کہ آپ اس کی برائی کو بیان کر دیں، اس میں جو نقص ہے اس کو ظاہر کر دیں تاکہ بچت ہو جائے۔ اسی طرح کوئی شخص آپ سے آ کے مشورہ کرتا ہے جی میں نے فلاں شخص کے ساتھ تجارت کر دی، تو وہ کیسا آدمی ہے، میں چاہتا ہوں کہ انویسٹمنٹ میری ہو اور کام وہ کرے، پیسہ میرا ہو، محنت اس کی ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پرلے درجے کا فراڈی ہے، اور کتنے لوگوں کے ساتھ وہ فراڈ کر چکا ہے، پیسہ لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، مار جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس وقت آپ پہ لازم ہے کہ آپ سچی بات بتا دیں کہ بھائی یہ بات ہے، میں تجھے یہی مشورہ دوں گا، اور اس بندے کا بھی حق بنتا ہے کہ اس مشورے کو قبول کرے، وہ سیدھا اٹھ کے اس کو جا کے نہ بتائے کہ میں نے اس سے تیرے بارے میں مشورہ مانگا تو اس نے آگے سے یہ کہا ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ مجھے اس کا بڑا تجربہ ہوا ہے، کچھ لوگوں کو ہم نے اچھے مشورے دیے اور اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑا، لیکن بہرحال مشورہ اچھا دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک نوجوان آپ کے پاس آتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نوجوان غلط راہ پہ، غلط فلاں کے ساتھ اس کی دوستی ہے اور وہ بری صحبت والا بندہ ہے، وہ تباہ و برباد کر دے گا، تو آپ اس نوجوان کو اس کی بری صحبت سے بچانے کے لیے اسے اچھا مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس سے دور رہیں۔ اسی طرح ایک شخص کسی ایسے بندے کا فالوور بن گیا ہے، آج میڈیا کا دور ہے، نوجوان کاپی کرتے ہیں جی میں اس کو سنتا ہوں، میں اس کو سنتا ہوں، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ نوجوان جو ہے یہ فلاں کو اگر سنے گا تو پکی بات ہے گمراہ ہو جائے گا۔ مثلا کسی کے شر سے بچانے کے لیے لوگوں کو صحیح بات بتا دینا، ایک شخص مرزا جیل میں ہے، اب اس کی فالوئنگ میں جو بندہ بھی چلا جائے گا وہ آہستہ آہستہ دین دشمن ہو جائے گا، وہ نبیوں کا دشمن ہو جائے گا، ولیوں کا دشمن ہو جائے گا، صحابہ کرام کا دشمن ہو جائے گا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایجنسیوں کا پرزہ ہے، بیرونی قوتوں کے ساتھ اس کے وہ معاملات چل رہے ہیں، اور اس کا مقصد ہی امت مسلمہ میں فرقہ واریت پیدا کرنا ہے۔ یہ ساحل عظیم ہو گیا، غامدی ہو گیا، اور اسی طرح مرزا جیلمی ہو گیا، اس طرح کے کچھ پرزے اوپر سے فٹ کیے گئے ہیں بیرونی قوتوں کے سہارے پہ،
اور ان کا مقصد ہی نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے، جہاد سے متنفر کرنا ہے، غیرت دینی سے متنفر کرنا ہے، مدرسوں سے متنفر کرنا ہے، مسجد سے دور کرنا ہے، تراویح سے روکنا ہے۔ اسی طرح نیک چیزیں جتنی ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان سب سے دور کرنا ہے۔ باتیں بڑی چرب زبانی کی کریں گے تو اس وقت عالم دین پہ لازم ہے، بلکہ فرض ہے، بلکہ فرض عین ہے کہ وہ نوجوانوں کو بچانے کے لیے اس مرزا قادیانی جیسے جو فتنے ہیں، مرزا مسرور جیسے جو فتنے ہیں، جو شیطان کے یہاں پہ نمائندے اس دنیا میں کام کر رہے ہیں دجالی قوتوں کے، ان سے بچانے کے لیے وہ کھل کر نوجوانوں کو بتائے کہ اس شیطانی فتنے سے بچ جاؤ ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ۔ یہ ضروری ہے۔ تو اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا۔ کوئی کہے کہ نہیں جی آپ نے اس کے غیر موجودگی میں یہ بات کی ہے، نہیں، اس وقت آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ اس کی برائی اصل چیز جو ہے لوگوں کو بیان کریں، تاکہ وہ چھوٹی برائی ہے، بندے کا ایمان ضائع ہو جانا یہ بڑی برائی ہے، تو ایمان بچانے کے لیے یہ چیز ضرور بیان کریں۔ اسی طرح حدیث کا کوئی راوی ہے تو محدثین جب بیان کرتے ہیں کہ یہ راوی کمزور ہے، یہ راوی ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، تو وہ متفقن علیہ ہے کہ وہ چیز جائز ہے ان کے اس نقص کو بیان کرنا، تاکہ حدیث کی صحت کا ہمیں علم ہو جائے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں وہ اس تناظر میں بیان کی ہیں کہ یہاں پر غیبت نہیں بنے گی، یہاں پر آپ کا مشورہ بنے گا کہ صحیح مشورہ دینا، لیکن اس کے علاوہ آپ بلا وجہ کسی کا نام لے کر یہ کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، تو لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ برائی کے اس اظہار کو پسند نہیں فرماتا مگر جس پہ ظلم کیا جائے، تو وہ مظلوم اپنی صدا بلند کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیراً، اگر تم نیکی ظاہر کر کے کرتے ہو تو اچھی بات ہے، ان تبدو خیراً او تخفوہ، اگر اس کو چھپا کے کرتے ہو، تخفو مخفی رکھتے ہو تو بھی اچھی بات ہے، او تعفو عن سوء، اور اگر برائی کو مٹا دیتے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے اور قدرت رکھنے والی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت اخلاق بیان کیا گیا ہے، خود اللہ کریم نے اپنے اس خلق کو بیان کیا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود گناہ معاف کر دیتا ہے، غلطی معاف کر دیتا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے طاقت رکھنے کے باوجود تم معاف کر دیا کرو۔ یہ طریقہ ربی ہے۔ ایک ہے بندے کے پاس طاقت ہی نہیں ہے اور وہ کہے گی میں نے تجھے معاف کیا، ابھی تیرے پاس طاقت ہی نہیں تھی، تو نے کیا معاف کرنا ہے۔ ایک ہے بندے کے پاس پوری طاقت ہے، طاقت ہوتے ہوئے، کنٹرول ہوتے ہوئے پھر اگلے کو معاف کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی کام ہے، اللہ کی عطا سے یہ کرنا چاہیے۔ تو جو بڑے لوگ ہیں ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ کا کمبل کوئی چور چوری کر کے لے گیا۔ چور اس دور میں بڑے تیز تھے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کمبل چوری کر کے لے گیا، تو آپ کو بڑا غصہ آیا، جلال آیا کہ اس نے کیا کیا بدبخت نے۔ تو جب دعا کرنے بیٹھی تو آپ کی زبان سے بد دعا نکلنے لگی، یا اللہ جس بندے نے یہ میرا کمبل چوری کیا، یا اللہ تو جب اتنا کہا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور بیٹھے تھے، سرکار نے فرمایا عائشہ نہ بد دعا نہ دینا۔ ہائے ہائے کیا رحیمی ہے میرے آقا، عائشہ بد دعا نہ دینا، سخت جملہ نہ کہہ دینا۔ تو یہ جو کریم ہستیاں ہیں، عظیم ہستیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور اولیاء کرام، تو ان کی سیرت سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ غلطیوں کو معاف کرنا، خطا کار کوئی آ جائے اس کو معافی دے دینا اور کمی کوتاہی کو درگزر کر دینا۔ میرے بابا جی کرما والے سرکار حضور سید محمد علی شاہ صاحب البخاری نور اللہ مرقدہ، اتنے رحیم و کریم ہستی آپ تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو زہر دے دی،
دشمنوں کے کہنے پہ آ کر حسد کرتے ہوئے اس نے آپ کو زہر دے دی. تو جیسے ہی وہ زہر، آپ اس وقت اپنے احباب میں بیٹھے ہوئے تھے بیلیوں میں، تو بیلی اٹھ کے گئے تو اس نے کہا جی یہ شربت ہے ذرا قبول کریں. آپ نے وہ تناول نوش فرمایا تو جیسے ہی تھوڑا سا پیا تو پتہ چل گیا کہ یہ تو زہر ہے. تو آپ نے اسی وقت اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے آپ نے فرمایا تو نے مجھے زہر دے دیا ہے. اب جو بندے تھے وہاں پہ ان سب کو پتہ چل گیا کہ بابا جی سرکار کو زہر دے دیا گیا. بھاگے لوگ مارنے کے لیے. تو وہ کہنے لگا بابا جی غلطی ہو گئی، مجھے کسی نے کہا تھا. آپ کو پتہ بھی چل گیا جس نے کہا تو غلطی ہو گئی مجھے. لیکن جو بندے تھے ظاہر مرید تو مرید تھے، وہ انہوں نے جلدی جلدی ڈنڈے پکڑ لیے. انہوں نے کہا ہم تو اس کو قتل کریں گے. تو بابا جی سرکار نے اس کو کہا بھی بھاگ بھائی نکل. تو آپ نے فرمایا جس نے اس کو انگلی بھی لگائی نا، ایسے اشارہ بھی کیا، تو وہ ساری زندگی کرما والا شریف نہ آئے. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، خبردار پیچھے ہٹ جاؤ. اس کو کہا بھاگ. تو ساتھ آپ بھی دوڑنا شروع کر دیا، اس کو بھی لے کے دوڑنا شروع کر دیا. اور روڈ پہ آگے جو بس جا رہی تھی اس پہ فرمایا جلدی بیٹھ کے بھاگ جاؤ. تو اس کو بس پر بٹھا کے بھگا دیا. تو بعد میں کوئی 10 سال تک وہ جو زہر کے اثرات تھے وہ آپ کے رہے پورے جسم پر. آپ کے کندھے جو ہے وہ کھینچے رہتے تھے اور آپ کے جو اعضاء تھے ان پہ اس کے اثرات رہے. اور شاید یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ایک سنت تھی جو آپ کی سیرت میں پوری ہو رہی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا تھا. تو آخری لمحات میں وہ لوٹ آیا تھا تاکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت کی جو شان ہے وہ بھی مل جائے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر جو ہے وہ دیا گیا تھا، تو وہ بھی آخری لمحے میں آ گیا تھا. تو بابا جی کرما والے سرکار آپ کو بھی زہر دیا گیا تھا. تو 8-10 سال بعد وہی نوجوان آیا، وہ آپ کے پاس آیا، آ کے آپ کو ملا خفیہ اور کہنے لگا بابا جی میں نے ایک ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، مجھے اس کا بڑا احساس ہوا ہے اور اس کے بعد سے میں بہت تباہ ہو گیا ہوں، تو آپ مجھے معاف فرما دیں. تو آپ نے فرمایا تو زہر والا بیلی ہے، مجھے معاف کر دیں. تو آپ بڑے خوش ہوئے. بابا جی کے پاس کوئی قتل کر کے بھی آ جاتا تھا، بڑے سے بڑا جرم کر کے اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا تھا، آپ خوش ہو جاتے تھے. آپ فرماتے تھے بیلی ہوں تین کچھ نہیں ہوتا، تو غلطی مان لئیے ہوں خیر ہے، دوبارہ نہیں کرنا. تو آپ نے فرمایا اچھا ہوں تو غلطی مان لی اپنی. انہوں نے کہا جی غلطی مان لی، اس لیے میں آیا معافی مانگا. تو آپ نے اپنے صاحبزادہ جی حضرت پیر سید غضنفری شاہ صاحب بخاری آپ سے فرمایا پیرا یہ ہوں بیلی غلطی مان گیا، ہوں آپ یہ حج نہ کرا دیں. تو آپ نے کہا کہ گھر سے پیسے لے کے آؤ. تو جناب آپ نے کافی پیسے منگوائے، اس کی جھولی بھر دی، فرمایا جاؤ حج کر کے آؤ. تو آپ نے اس کو حج بھی کروایا. تو یہ بڑی عظیم لوگوں کی باتیں ہیں. تو اس میں سے کچھ نہ کچھ نور ہمیں بھی اپنانا چاہیے. غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں طاقت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہوں. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول ان کو نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں. یعنی ایک رسول کو مانیں. کچھ لوگ وہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اللہ فرماتا ہے جو رسولوں میں فرق کرے، اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، بعض کو تو ہم مانتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں ایک رستہ بنائیں کہ ایک رسول کو مان لیا باقی کو نہ مانا. تو اللہ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں جو پکے کافر. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہودی اور عیسائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے وہ اس آیت کی روشنی میں کافر ہیں.
آج کل کچھ ایسے محقق بھی تیار ہو گئے ہیں یورپ کی مدد سے، وہ کہتے ہیں نا یہودیوں عیسائیوں کو کچھ نہ کہو، مشرکین جو ہیں یہ کافر ہیں، یہودی عیسائی کافر نہیں ہیں۔ لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ جو نبی پاک کو نہ مانے باقی نبیوں کو مانے وہ کافر ہے، بلکہ فرمایا اولئک هم الکافرون، حقا پکا کافر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ بات ختم کرتے ہیں، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو نبیوں میں فرق کریں، کچھ کو مانیں کچھ کو نہ مانیں، یا اللہ اور اس کے رسول میں فرق کریں، یعنی کہیں کہ اللہ کی چاہت اور ہے نبی کی چاہت اور ہے، اور ان دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، یا اس طرح کی باتیں کریں کہ اللہ تو نبی کی بات کو مانتا ہی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے ولی کی بات کو نہیں موڑتا، نبی تو نبی ہے، اللہ تو اپنے عام بندے کی بات کو نہیں موڑتا۔ تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان کے مابین فرق نہیں کرتے، سب نبیوں کو مانتے ہیں، تو اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، وہی لوگ ہیں جن کو ہم اجر عطا فرمائیں گے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو آج کے اس درس قرآن میں ہم نے جو ابھی بیان کیا کہ تو کسی کی برائی بیان نہیں کرنی، تو سورہ یہ النساء ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے یہ 148 ہے، تو اس کی روشنی میں ایک مسئلہ سمجھ لیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں قرآن و سنت میں 6 غینیں بیان کی گئی ہیں جن کے قریب ہم نے نہیں جانا۔ کتنی غینیں؟ غین، پہلی غین ہے غل، غل کے قریب نہیں جانا۔ غل کہتے ہیں 3 چیزوں کو، حسد، بغض، کینہ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دل میں سے یہ حسد، بغض، کینہ یعنی غل نکال دیا۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے دل میں کوئی ایسی چیز ہو۔ تو نمبر 1 غل سے بچنا ہے، نمبر 2 غلو سے بچنا ہے، دوسری غین غلو فی الدین، لا تغلو فی الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا کیا مطلب ہے؟ کہ چیز کو اتنا بڑھا کے بیان کرنا کہ اخیر کر دینا، جھوٹ جس میں شامل ہو جائے۔ مثلا بعض لوگ اگر وہ کسی چیز کو بیان کریں، مثلا ولی کی شان کو بیان کریں تو وہ نبی سے بڑھا دیں، یا نبی کی شان کو بیان کریں تو وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھا دیں، یہ غلو ہے۔ اسی طرح کسی نیکی کی افادیت کو اس انداز میں بیان کرنا کہ اب کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، غلو ہے۔ تو دین میں غلو سے بچنا، حضرت مولا علی شیر خدا کی بڑی شان ہے، لیکن اگر کوئی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نبیوں سے بڑھا دے یہ غلو ہے، تو اس سے بچنا۔ پہلی غین غل ہے، دوسری غین غلو ہے، تیسری غین غیبت ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، غیبت کے قریب نہیں جانا، فلاں برا ہے فلاں برا ہے، نہ، یہ نہیں۔ تیسری غین غیبت ہے، اور چوتھی غین غرور ہے۔ استکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا تھا شیطان نے، غرور کیا تھا، اور غرور نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور 5ویں غین غفلت ہے۔ لا تکن من الغافلین، غافلوں میں سے نہ ہو، اپنی نماز، روزہ، قرآن، عبادت، تراویح، تہجد، جتنے معاملے ہیں، جتنی ڈیوٹیاں ہیں، ان میں غفلت نہیں کرنی۔ لا تکن من الغافلین۔ اور 6ٹھی چیز کیا ہے؟ غصہ، غصے سے بچنا ہے، کیونکہ غصہ انسانی عقل کو کھا جاتا ہے۔
اور وجود انسانی کے لیے مہلک ہے، اور جس وقت انسان غصے میں آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان تمہاری شریانوں میں داخل ہو جاتا ہے اور اندر جا کے غصے کی حالت میں پھر تمہاری زبان سے کفریات نکلواتا ہے، غلط باتیں نکلواتا ہے۔ تو بہت سارے مسائل ہمارے وہ غصے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور غصے کی وجہ سے گھر اجڑتے ہیں، غصے کی وجہ سے معاشرے اجڑتے ہیں، غصے کی وجہ سے نسلیں اور ملک اجڑتے ہیں۔ تو یہ پانچویں چیز غصہ ہے۔ تو یہ 6 چیزیں آپ کو یاد ہو گئی ہیں، 6 غیریں جن سے بچنا ہے۔ نمبر 1 غل، غلو۔ نمبر 2 غلو۔ نمبر 3 غیبت۔ نمبر 4 غرور۔ نمبر 5 غفلت۔ نمبر 6 غصہ۔ تو غصے میں نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے یہ چند چیزیں آج کے درس قرآن میں جو ہم نے سیکھی، ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور یہ پیغام آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔